بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأخرج مالك رحمه الله في الموطأ: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله: انظروا عمن تأخذون دينكم. قابل عز و تکریم حضرت صدر محترم، علماء ذی وقار، معزز طلباء، میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں انسان کی بہت ساری چاہتیں ہوتی ہیں. قانونی اور شرعی روح سے بھی بہت ساری چیزیں انسان سے چاہی جاتی ہیں. انسان اس پر پورا اترے یہ مطلوب ہوتا ہے، لیکن انسان سے جو چیز چاہی گئی ہے وہ اس راستے پر انسان حاصل کرے جو راستہ چاہنے والوں نے اس کے لیے طے کر دیا ہے. یہ بھی اتنا ہی درجہ ضروری اور اہم چیز ہے. دیکھیے، بہت موٹی مثال آپ کو ذکر کروں تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مکلف بنایا ہے کہ تم لوگ روزی تلاش کیا کرو. آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. پہلے فرض کے بعد دوسرے نمبر کا فرض اسلام میں روزی چاہنا ہے. حلال روزی کی تلاش پہلے فرض کے بعد دوسرے نمبر کا فریضہ ہے. شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان روزی تلاش کرے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور روزی تلاش کرنے کے لیے نہ نکلے اور اپنا خرچہ اور اپنے اہل خانہ کا خرچہ، اپنی فیملی کا خرچہ کما کر فراہم نہ کرے تو یہ آدمی ایک فرض کو چھوڑنے والا ہے. جیسے آپ صبح فجر کی نماز چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں آپ سے سوال کریں گے کہ ایک فرض کیوں چھوڑا. ویسے ہی آپ اپنے اہل خانہ کے لیے، فیملی کے لیے اگر کمانا چھوڑیں تو اس کو بھی ایک فرض کا چھوڑنے والا قرار دے کر محشر میں مستقل اس سے سوال کیا جائے گا. شریعت چاہتی ہے کہ انسان روزی ڈھونڈے، لیکن شریعت نے راستہ بھی طے کر دیا کہ اس راستے سے ہی روزی ڈھونڈنی ہے. اگر اس کے علاوہ کسی اور راستے سے آپ نے ڈھونڈا تو شریعت کی نگاہ میں آپ ایسے ہی مجرم ہے جیسے روزی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہی نہیں اور آپ شریعت میں مجرم قرار پاتے. چنانچہ شریعت نے ایک لائن کھینچ دی، ہم کو ایک خط کھینچ کر بتا دیا یہ حلال راستہ ہے، اس جگہ سے تم کو روزی تلاش کرنی ہے. اس حلال راستے سے ہٹ کر دوسرے راستوں سے اگر آپ روزی تلاش کرنے جائیں گے تو آپ گھر میں روزی لائیں گے، آپ خود کھائیں گے، اہل خانہ اور فیملی کو کھلائیں گے. ایسے ہی مجرم ہوں گے جس طرح سے آپ روزی نہ کماتے تب جیسے مجرم ہوتے. چیز کو حاصل کرنا جتنا ضروری ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے
شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کرنا بھی اتنا ہی درجہ ضروری ہے۔ یہی وہ پہلو تھا جس کو کفار سمجھ نہیں پائے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب قرآن کریم اتر رہا تھا ان دنوں سود کو، انٹرسٹ کو اور بیاج کو شریعت نے حرام کر دیا۔ کفار کے درمیان میں ایک چرچا چلی، آخر کیا بات ہے؟ میں 1000 روپے کا مال اور سٹاک اپنی دکان میں لاتا ہوں اور اس سٹاک کو بیچتا ہوں 1200 روپے میں، تو مجھ کو 200 روپیہ نفع ہوتا ہے، یہ تو شریعت حلال کرتی ہے۔ اور اگر میں کسی شخص کو 1000 روپیہ دوں قرض کے طور پر اور یہ کہوں کہ مجھ کو 1 مہینے کے بعد دینا، لیکن اس 1000 کے ساتھ 200 روپیہ مزید آپ دیں گے مجھ کو، تو اس کو شریعت سود شمار کرتی ہے۔ 1000 روپیے کے عوض میں 1200 روپیہ لینا یہ سود ہے، انٹرسٹ ہے۔ تو کفار جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا ان کو مستقل اعتراض ہوا اور ان کے درمیان میں یہ چرچا ہونے لگا کہ کیا بات ہے، 1000 کا سٹاک 1200 میں بیچوں تو حلال، لیکن اسی 1000 کو میں قرض میں دے کر 1200 بناؤں تو شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو ٹوک اعلان قرآن کریم کے اندر اتارا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ارے کیوں یہ جائز اور وہ ناجائز، یہ حلال اور وہ حرام؟ کفار مشرکین کو ایک ایسا تازیانہ دیا گیا، رہتی دنیا تک ان کی عقل کے ہلکے پن کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ دیکھو یہ تجارت حلال اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے حلال قرار دیا، اور یہ حرام اس لیے ہے کہ اللہ نے سود کو اور انٹرسٹ کو حرام قرار دیا۔ تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کس وجہ کی ضرورت ہے؟ آخر دنیا کے ساری چیزوں کے اندر آپ اپنے بڑوں کے قوانین کو فالو کرتے ہو یا نہیں؟ آپ ایک دنیا کا تصور لے لیجئے، ایک ون وے ہے جس میں سے آپ صرف جا سکتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی من چلا اس موقع کے اوپر اعتراض کرے کہ بھائی راستہ ہے، اس پر جیسے جانے کی گنجائش ہے، واپس آنے کی بھی تو گنجائش ہے، لیکن کوئی من چلا اپنی اس فلسفیانہ بات کے باوجود بھی الٹا آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے کہ میں جس حکومت کے زیر نگی رہ رہا ہوں اس نے یہ قانون طے کیا ہے کہ یہ ون وے صرف جانے کے لیے ہے، آنے کے لیے دوسرا ایک ون وے طے کیا گیا ہے۔ تو وہاں تو بھیگی بلی بن کر ہم لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ دونوں راستے آنے جانے کے حساب سے برابر ہے، مگر بڑوں نے طے کیا یہ جانے کا راستہ اور یہ آنے کا راستہ، بس کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، حکومت کا قانون ہے کہ یہ جانے کے لیے ون وے ہے اور وہ آنے کے لیے ون وے ہے۔ وہاں ہم بسر و چشم آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک اللہ ہی رہ گیا تھا جس نے طے کیا کہ اس راستے سے کماؤ، اس راستے سے نہ کماؤ، تو ہماری زبان کھل جاتی ہے یہ حلال کیوں اور وہ حرام کیوں۔ ہمارے استاد جب اس موقع پر پہنچتے تھے تو فرماتے تھے کفار نے وجہ چاہی، ریزن مانگا، سبب تلاش کرنا چاہا کہ یہ حلال کیوں اور وہ حرام کیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہانہ فرمان ایک جاری کر دیا، کوئی وجہ نہیں، کوئی علت نہیں، کوئی ریزن بتانے کی ضرورت نہیں، میرا معبود ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ تمہارا معبود اسے حلال ٹھہراتا ہے اور اس کو حرام ٹھہراتا ہے۔ آپ نے دیکھا روزی کمانا فرض ہے، لیکن اس گائیڈ لائن کے مطابق جس کو ہمارے رب نے کھینچا ہے، اس دوسرے راستے کے مطابق اگر آپ سود کے راستے سے 200 کمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حرام ٹھہراتے ہیں۔ اگر یہ لقمہ پیٹ میں گیا تو تمہارے پیٹ کے اندر آگ برسا سکتا ہے، فیملی کے پیٹ کے اندر گیا، چھوٹے معصوم بچوں کے پیٹ میں گیا، اللہ سے دعا کا رشتہ کاٹ دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حرام روزی پیٹ میں گئی، اس کا زبردست اور پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کنیکشن اپنے رب سے کٹ جاتا ہے۔ چنانچہ پیٹ میں گئی ہوئی روزی اگر حرام ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں جہاں یہ آیا ہے کہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا پہننا حرام، وہاں ایک ٹکڑا یہ بھی آیا ہے وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، ان کو حرام روزیوں سے ان کا پیٹ بھرا گیا ہے، وہ بچوں کے لیے ہے۔ بچوں کا ذاتی کوئی قصور نہیں، لیکن باپ نے انگارا
ब्याज اور سود کی شکل میں پیٹ کے اندر ڈالا تو اس بچے کو بھی استجابت دعوات سے اللہ سے دعا کر کے اس کا اپنا مطلوب پانے سے محروم کر دیا گیا۔ مجھے تو صرف یہاں اتنا بتانا ہے، ایک چیز شریعت چاہ رہی ہے تو وہاں ساتھ ساتھ میں اس کا راستہ طے کر کے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس راستے سے اگر آیا تو ٹھیک ہے، اگر دوسرے راستے سے یہ چیز آپ لا رہے ہیں غلط ہے۔ بہت موٹی مثال دوں آپ کو، اگر ہمارے یہاں اتنا بڑا مجمع اس وقت بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے آنے کے لیے یہ راستہ بنایا ہوا ہے، گیٹ ہے۔ اگر کوئی آدمی گیٹ سے داخل نہ ہو کر کھڑکی سے داخل ہونا چاہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ارے بھائی، مجلس میں حاضری مقصود تھی، ہم راستے سے آئے یا کھڑکی سے آئے اس سے کیا لینا دینا؟ مگر یہ اچھی خاصی بدتہذیبی سمجھی جاتی ہے کہ کوئی بندر کی طرح کود کر کھڑکی کے راستے سے آ جائے اور دروازہ چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس پر بھی نکیر فرمائی، اتنی موٹی سی چیز صحیح راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے اگر کوئی انٹر ہوتا ہے تو معاشرہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلمان، سبھی حضرات اس کی بدتہذیبی کے اوپر تعجب کریں گے۔ بس اس چیز کو شریعت بھی پسند نہیں کرتی، ہم نے آنے کو کہا اسی راستے سے آنا پڑے گا جس راستے سے ہم نے آپ کو آنے کی اجازت دی۔ دوسرا راستہ اگر آپ اپنائیں گے یہ شرعی نقطۂ نظر سے گناہ سمجھا جاوے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے یہ ہوتا تھا، حج بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسلام سے بھی پہلے حج کی عبادت چلی آ رہی ہے۔ اب کفار جب حج کے لیے جمع ہوتے تھے تو وہ کعبۃ اللہ کے اردگرد اپنے ٹینٹ ڈالتے تھے، ان کے خیمے ہوا کرتے تھے، جیسے آج کل خیمے ہوتے ہیں اس طرح سے جو ہے خیمے ڈالے جاتے تھے۔ کفار کے درمیان میں ایک بات مشہور تھی، وہ کہتے تھے کہ جب تک حج کرنے کے موقع سے ہم بیت اللہ میں داخل نہ ہوں اس وقت تک ہم اپنے خیموں میں اپنے گھروں میں دروازے سے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ کفار کے یہاں یہ تھا کہ وہ کھڑکی میں سے کود کر آتے تھے۔ جب شروع میں ابھی اسلام کی تعلیمات نہیں آئی تھی تب ان لوگوں کے درمیان میں ایک رواج تھا، اور وہ رواج یہ تھا کہ دروازے سے تب تک ہم داخل نہیں ہو سکتے اپنے گھروں میں اور اپنے ٹینٹ میں جب تک کعبہ کے دروازے میں سے اللہ کے گھر میں ہم داخل نہ ہو جائیں۔ اس وقت پبلک کم تھی، ہر ایک کو موقع دیا جاتا تھا کعبۃ اللہ میں داخلے کا، لیکن جب تک وہاں داخلہ نہ ہوتا ہمیشہ لوگ کود کر آیا کرتے تھے کھڑکیوں میں سے۔ قرآن کریم نے اس پر مستقل نکیر کی اور کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ آپ پیچھے کے راستے سے کھڑکی کے راستے سے اپنے ٹینٹوں کے اندر داخل ہو۔ ارے نیکی تو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے کی بات ہے، سیدھے سیدھے دروازے سے آیا کرو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ یہ قرآن کریم نے نکیر کی ان لوگوں کے اوپر، چونکہ جہاں آنا مقصود ہے وہاں اس راستے سے آنا بھی مطلوب ہے جس راستے کو ہمارا رب چاہتا ہے۔ بس ویسے ہی ہم سے علم چاہا گیا ہے، اللہ ہر مسلمان کو مکلف بناتا ہے کہ اس کو علم دین حاصل کرنا ہے۔ آپ ایک بات یقین جانیے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جس سے وہ اپنی شریعت کی لازمی زندگی کے اندر کام لے سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے یا ابھی جلسے میں سے کھا کر اٹھ کر چلا جائے اور ظہر کا فریضہ چھوڑ دے، اللہ کے یہاں جیسے اس سے پوچھا جائے گا، کوئی آدمی موٹے شریعت کے مسائل اگر نہ سیکھے جو اس کو زندگی میں ڈائریکٹ کام آنے والے ہیں، یہ بھی ایک فرض کا تاریخ ہے۔ فرض عین کا مطلب ہر پرسن پر، ہر نفر پر، ہر شخص کے اوپر الگ الگ فرض۔ ایسا نہیں کہ چند نے کر لیا تو سب کے کاندھوں سے بوجھ اتر گیا، ہر ایک پر زید عمر بکر سب کے اوپر جو ہے الگ الگ یہ چیز فرض کی گئی ہے، اسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا شریعت کے اندر فرض عین ہے جو انسان کی اپنی زندگی کی ضروریات میں اس کو کام لگ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے علم حاصل کرنے کا ہمیں مکلف بنایا اور چاہا کہ علم حاصل کرو اتنا۔ اب علم دین حاصل کرنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، یاد رکھیے دو طریقے الگ الگ ہیں، ایک طریقہ پرسلامت ہے اور دوسرا طریقہ پرخطر ہے۔
اس راستے سے اگر آپ علم حاصل کریں گے تو اللہ کے بتائے ہوئے، چاہے ہوئے، پسند کیے ہوئے راستے سے علم حاصل کرنے والے قرار دیے جائیں گے۔ اور اگر اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے اگر آپ نے علم دین حاصل کیا، آپ دسیوں خطرات کو اپنے سر کے اوپر لے کر علم حاصل کرنے والے قرار پائیں گے۔ میں تھوڑا سا اسی موضوع کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں کہ آج دونوں راستے ملا دیے گئے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں میل جول اور خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ صحیح راستہ علم کے حاصل کرنے کا کون سا؟ دین و شریعت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ لائن کون سی، وہ خط کون سا جو ہمارا رب پسند کرتا ہے، اور وہ خط کون سا جس کو رب ناپسند کرتا ہے؟ ان دونوں کی سرحدیں ملا دی گئی، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس راستے سے علم دین حاصل کرنے کے لیے اب آگے بڑھ رہے ہیں جس راستے کو ہمارا رب ناپسند کرتا ہے۔ اب پر سلامت اور وہ راستہ جو ہمارے رب نے پہلے سے طے کیا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے علم دین حاصل کرنے کا، وہ راستہ کون سا ہے؟ الحمدللہ ایک صاحب علم کسی مدرسے کے اندر سند فراغت پاتا ہے، مولوی بنتا ہے، عالم بنتا ہے، اور شریعت کے علوم دوسروں کو ایک خاص درس و تدریس کے انداز میں سکھاتا ہے۔ مدارس میں دیے جانے والے اس طرز کو آپ سلامتی والا راستہ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس راستے کو ہمارا رب پسند کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی منتقلی کے لیے پسند اور قبول فرمایا ہے۔ جیسا کہ مولانا کے بیان میں آپ نے بہت تفصیل سے اور بڑے ڈوٹوک انداز میں سنا، مدارس کا سب سے بڑا فریضہ یہی ہے کہ وہ علوم کو اگلوں سے لے کر بعد والوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اگر علماء کی جماعت کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو امت کے کندھے کے اوپر ایک فرض ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ تھوڑی ایک نظر معاشرے پر کر لو، کیا علماء کے علاوہ بحیثیت جماعت کے کوئی ایسا طبقہ ہے جو اس فریضے کو انجام دے رہا ہو؟ بحمداللہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے مگر قدر کی چیز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مدارس کرتے کیا ہیں؟ بس انہیں کہا جائے گا کچھ نہ کرتے ہوں، اگر ان علوم کو جس کو ہمارا رب اگلوں تک منتقل کرنے کا فریضہ امت پر ڈالے ہوئے اسے ہی انجام دیتا ہو تو تم کو مدرسوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا احسان پوری امت کے اوپر یہ ہے کہ تمہارے کاندھوں سے ایک فریضہ ساقط کر دیا، تمہارے کاندھے سبکدوش ہو گئے۔ بہرحال یہ مدارس کا جو درس و تدریس کا طریق ہے، یہ اصل وہ نہج ہے جس نہج سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک علم دین کی آپلے لین دین ہوتی رہی ہے، اور اللہ نے جب تک چاہا آئندہ بھی انشاءاللہ اسی راستے سے جو پوری طرح سلامتی والا راستہ ہے علوم منتقل ہوتے رہیں گے۔ ایک اور راستہ ہے جو اس وقت کے دور انٹرنیٹ کے اندر بہت زور و شور سے چلایا جا رہا ہے، اور وہ راستہ ہے ایک سٹڈی کر کے، مولوی نہیں ہے، خود سٹڈی کی ہے، اس نے ابیاس کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے جناب دکتوریت کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، اور اب چینل کے اوپر آ کر لوگوں کو علم دین بہا رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ آپ جانتے ہوں گے اس کو، یہ ایک کریز چل پڑا ہے چینلوں والا اسلام، اور لوگوں تک علم منتقل کرنے کے لیے کسی استاذ کا سہارا لینے کی ضرورت محسوس کیے بغیر خود اپنی نگاہ سے کتب شریعت کے اندر نصوص میں، آیت قرآنی میں اور احادیث مبارکہ میں نظر ڈال کر اپنے ذہن پر جو اپج اتری اس کو لوگوں کے درمیان میں دین کے نام سے پھیلانا، یہ ہے وہ پرخطر راستہ جس راستے کے اوپر ہر قدم کے اوپر انسان کو نہ صرف فسق و فجور بلکہ کفر و شرک اور نفاق و زندقے کے خطرات لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ یہیں آ کر سرحدیں مل جاتی ہے، اور پھر سیاہ و سفید کے درمیان فرق نہ کرنے والے بہت سارے لوگ 50 سال کا اپنا ایمان ایک گھڑی کے اندر لٹا دیتے ہیں اور کھو دیا کرتے ہیں۔ ہرگز یہ راستہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم دین کے پھیلانے کے لیے پسند نہیں فرمایا ہے۔ میں نے شروع میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مقولہ آپ کو سنایا، اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، آپ بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ پائیں گے۔ چنانچہ امام مالک فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح اسی طریقے سے ہو سکے گی جس طریقے سے اگلوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها،
آخری طبقہ جو قیامت سے قریب ہے اس کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی بجز اس طریقے کے جو طریقہ اگلوں نے اپنایا ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے۔ تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے اتنا وسعت پسند ہو گئے ہیں کہ کہیں سے بھی علم دین کے نام سے، شریعت کے نام سے جب ہم کو کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے، آنکھ بند کر کے ہم شریعت سمجھ کر اس کو لیتے ہیں۔ بسا اوقات اس کے اندر بعض ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے سوہان روح ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ صرف شریعت کے بارے میں اتنے ڈھیلے اور مداہنت کرنے والے قرار پائے ہیں، باقی اپنی زندگی کے باقی سارے شعبوں کے اندر تو بہت الرٹ ہے، وہاں ایرے غیرے سے ہم لوگ بالکل نہیں لیتے۔ میں 2-3 مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے شعبوں میں ہم لوگ متنبہ اور آگاہ ہیں۔ ایک اگر مداہنت کرنے والے، ڈھیلے پڑنے والے اور سب چلا لینے والے ہیں تو یہ دین کا راستہ ہے۔ یہاں زہر بھی آئے تو کھا لیں گے ایک مرتبہ۔ ہمارے ایمان کے لیے سوہان روح جتنے بھی امور ہیں ان سب کو بھی بڑی آسانی سے نگل لیں گے۔ ایک شخص ہے طباخ، آپ کے مدرسے میں آج جلسہ ہے، آپ کو پکانے کی ضرورت ہے، وہاں چند طباخ حضرات ہیں، باورچی حضرات ہیں جنہوں نے اپنی کیبینیں کھولی ہوئی ہیں، آپ ہم کو آرڈر دو، ہم آ کر پکائیں گے۔ ان سارے طباخ کے بیچ ایک ایسا طباخ و باورچی ہے جس نے ریسیپی بک میں دیکھ کر طباخیت سیکھی ہے۔ کسی ماہر استاد سے جو ہے پکانا پریکٹیکل اور عملاً نہیں سیکھا ہے، بلکہ اس نے ریسیپی بک کو دیکھ کر، آپ ریسیپی بک جانتے ہیں جس میں کس طرح سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہونے چاہیے اور کس طرح سے آپ یہ آئٹم پکائیں گے، اس کا طریقہ کلپوں میں بھی آج بہت پھیلا ہوا ہے۔ اس نے پریکٹیکل نہیں سیکھا ہے اور جو ہے صرف ریسیپی بک کے ذریعے سے وہ سیکھا ہے، اور اس نے اپنا اعلان لگایا ہے، ان ساروں کے بیچ میں واحد وہ ہوں جو ریسیپی بک سے آپ کو بہتر سے بہتر چیز پکا کر دوں گا۔ مجھے بتائیے پورے معاشرے میں سے کوئی اس پر نظر انتخاب ڈالے گا کہ اس آدمی کو تجربہ کرنے کے لیے اپنی 50 دیگیں اس کے حوالے کر دے؟ ارے ریسیپی بک سے جس نے طباخیت سیکھی اس نے ایک تیسری ہی آئٹم پکائی، جو چاہ رہا تھا وہ بھی نہیں، جو اندر لکھی تھی وہ بھی نہیں، ایک تیسری ہی آئٹم پکے گی۔ دنیا کے اندر طباخیت کے لیے یہ معیار قائم کیا جاتا ہے کہ اس کو تجربہ کتنے سالوں کا ہے، اور خاص کر کے اس آئٹم کے اوپر اس کا ہاتھ کتنا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو زیادہ پیسے دے کر بھی ایک انسان ہائر کرتا ہے اور بالآخر جو ہے لاتا ہے۔ وہاں تو کوئی چک نہیں کرے گا کہ اتنا بڑا جو ہے کلپیں دیکھ کر اور مستقل سائیدیں چلانے والا جس کو پکانے کے نام سے الف کا نام بھالا نہیں معلوم، اسے کوئی ہائر کرے۔ لیکن دین و شریعت کے اندر کوئی بھی آ کر کہتا ہے میں فلاں جگہ دکتوریت کیے ہوئے ہوں اور شریعت کا فلاں حکم بتا رہا ہوں، بسر و چشم ہم لوگ اس کو اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے اسٹیئرنگ کبھی نہیں پکڑا، ہاں کتابوں میں دیکھ کر اور استاد سے زبانی سیکھ کر اس نے ڈرائیونگ کے سارے اصول، کون سی جگہ گاڑی رکانی ہے، کون سی جگہ چلانی ہے، کس گیئر کو کب ڈالنا ہے، سیکھا ہے۔ اگر آپ اور میں بس میں چڑھنے جائیں اور کوئی بتا دے کہ یہ پہلی مرتبہ اسٹیئرنگ کے اوپر آیا ہوا ہے اور کتابوں میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے ڈرائیونگ کے نشیب و فراز کی، میں آپ کو پوچھتا ہوں کیا میں اور آپ سب بس سے فوراً نیچے نہیں اتر جائیں گے؟ کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہاں وہ دیوانہ رہ سکتا ہے جس نے جان کھونے کی نیت سے اپنے گھر سے باہر قدم نکالا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارا دوسرے شعبوں کے اندر آگاہ پنا، متنبہ پنا، اور باقی اور سارے شعبوں میں دیکھ لیجئے، ایک طبی مہارت کا دعوے دار آتا ہے، کہتا ہے میں نے کسی کالج یونیورسٹی کا سہارا نہیں لیا، بندے نے کتابوں سے ایسی دوائیں تجویز کی ہے جو انسان کو حیات جاویدانی بخشتی ہے۔ کوئی جاوے گا اس کے پاس دوا لینے کے لیے؟ اپنی جان اگر پیاری ہے تو انسان کبھی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ لیکن دین کی چیز ہے، ہاں دین کے نام سے آج آ رہے ہیں لوگ اور بہت سارے لوگوں کے ایمان کو لٹ کے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کلپیں دیکھ کر ایمان سیکھنا چاہتے ہیں، چینلوں والا اسلام سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی شریعت کا ایک طریق رہ گیا تھا، ارے دنیا میں کسی نہ جاننے والے طبیب سے دوا لیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کا جسم خراب ہوگا، چلو زیادہ سے زیادہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ کسی نہ جاننے والے ڈرائیور کے پیچھے اگر آپ بیٹھیں گے آپ کا یہ ڈھانچہ گر جائے گا۔ لیکن اگر دین و
شریعت میں آپ نے اپنے آپ کو کسی ناہنجار و نابلد کے حوالے کیا، یاد رکھو آپ کی روح اور آپ کا ایمان جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ اور جس کا کوئی بدل نہیں ہے، ڈھانچہ گر جائے، ایک انسان یہاں کا ناکامیاب وہاں تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جس کے روح و ایمان لٹ گئے اس آدمی کی کامیابی کا بھلا کون سا راستہ ہے؟ ہم لوگ جہاں زیادہ آگاہ پنا دکھانا چاہیے اس جگہ ہم لوگ آنکھ بند کر کے جو ہے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دین و ایمان کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تختہ بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مقتل بنا ہوا ہے لوگوں کے ایمان کا، یہاں ذبح ہو رہے ہیں لوگوں کے ایمان، لیکن لوگ جاتے ہیں جوک در جوک جاتے ہیں اور اس بات کی تحقیق کے بغیر کہ بتانے والا دین و شریعت کا کون ہے، بغیر اس تحقیق کے اس پر اپنا دین جو ہے حوالے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف سٹڈی سے ایک انسان وہ علم دین حاصل نہیں کر سکتا جو نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ بہت سارے دکتور حضرات ہیں جنہوں نے سٹڈی سے علم حاصل کیا، ہاں وہ ڈاکٹر ہیں اپنے یہاں، انجینئر ہیں اپنے یہاں، پروفیسر ہیں اپنے یہاں، اور اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے انہوں نے تفسیر سیکھی ہے، تھوڑا عربی اٹھانگ پٹانگ آیا نہیں آیا اور جو ہے تفسیر کے سلسلے میں اپنی رائزنی شروع کر دی۔ ایسے لوگ آ کر آج امت مسلمہ کی معنویت اور آخرت اور عقبہ اور عاقبت کی باغڈور سنبھالنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور ہماری ناہنجاری پر اصل ماتم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اتنی اہم ترین چیز کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت مشہور مقولہ ہے، جس کا کوئی استاذ نہیں اس کا استاذ شیطان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج دنیا کے اندر جو فرقے پھیلے ہوئے ہیں ان سب کے راہ راست سے ہٹنے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ان حضرات نے اس ڈھنگ سے علوم حاصل نہیں کیے جس ڈھنگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اللہ نے دنیا میں علوم کے پھیلانے کے لیے پسند فرمایا تھا۔ سٹڈی سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آیت کے کئی مطالب، عربیت کی گہرائی کو جب تک عالمیت اور فاضلیت کے اس مرحلے کو پورا نہیں کیا جاتا، انسان کما حقہ پہچان تو کہاں سکتا ہے، انسان گڑبڑا سکتا ہے، خود بھی اور دوسروں کی گڑبڑی کا بھی سامان پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک بہت تنبیہ کے ساتھ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس وقت چینلوں کے اوپر الا بلا نام سے پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے چینل چلا رہے ہیں، کوئی گوہر علی کے نام سے اور کوئی جناب زید عمر بکر انجینئر کے نام سے اور کیا کیا نام سے لوگ جو ہے آ رہے ہیں اور ہم بے تحاشا ان کو اپنا دین سپرد کر رہے ہیں۔ بھلا جس آدمی نے عربیت کے وہ نشیب و فراز نہیں پائے اس آدمی کو آپ اپنے عقائد حوالے کر رہے ہیں، اپنی عبادات حوالے کر رہے ہیں، اور 25 سال 30 سال سے جو آدمی حنفیت کے مطابق نماز پڑھتا تھا ایک کلپ دیکھ کر اپنی 25 سال کی نماز کے طرز کو اس نے بدل دیا، فقط اس بنیاد کے اوپر کہ جناب نے کہا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کیا یہ حدیث شریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر نہیں تھی؟ اور جناب ہی تھے جو ساری صحیح احادیث کے جانکار ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے تھے جن کو امت نے متفقہ طور پر مجتہد مانا ہے، وہ رہ گئے تھے کہ احادیث کو بالائے طاق رکھ کر اپنی جیب کے مسائل بتاتے۔ یہ ایک بہت بڑی بدزنی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ارے دنیا کے سارے امور کے اندر تو ہم لوگ کسی دوسرے شخص کا اوپینین نہیں مانتے، چنانچہ ایک انجینئر اگر آپ کو بتانے لگے کہ میں تمہاری سرجری کر دوں گا، کوئی حوالے کرے گا اپنا جسم اس کو؟ اگر کوئی پروفیسر تم کو کہہ دے کہ اس ٹیبلٹ کے اندر تمہارے لیے کینسر کی دوائی ہے تو آپ اس پروفیسر کے کہنے کی وجہ سے ٹیبلٹ لے لیتے ہیں، لیکن نہیں، اس جگہ ایک ایسے آدمی سے جس نے باقاعدہ مولویت بھی حاصل نہیں کی اور صرف بلند بانگ دعویٰ کر دیا اور لوگوں کے درمیان میں دین و علوم پھیلانے لگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی جان پر رحم کرو، اپنے ایمان پر رحم کرو، اپنی روح کے اوپر رحم کرو، ورنہ اس کے خاکستر ہو جانے کے بعد ہمارا سارا سرمایہ لٹ گیا۔ مومن بے دست و پا ہے، بے یار و مددگار ہے، اس کا سوائے ایمان کے اور کوئی سرمایہ، کوئی پونجی، کوئی بضاعت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے واسطے اس قسم کی غلطیوں میں، چکوں میں جس سے انسان اپنی زندگی ہار جاتا ہے، پڑھنے سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے ساتھیوں کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ میرے بھائیوں، دنیا کے سارے شعبوں کے اندر ہم لوگوں نے بہت ایلٹ پنا دکھایا، لیکن اس جگہ آ کر ہم لوگ بودے پڑ گئے۔ ہم لوگوں نے کمزوری کا سب سے بڑا مظہر اپنا دین بنا دیا۔ میں آپ سے اپیل کروں گا، اللہ کے واسطے اگر آپ کو علم دین سیکھنا ہے علماء سے سیکھو، اگر آپ کو علم دین سیکھنا ہے
مدارس سے سیکھو. اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو ایسے راستوں سے علم مت سکھاؤ جو کل کو تمہارے یہاں ایک بہت بڑی ضلالت و فتنہ، گمراہی اور فسق و فجور لا سکتا ہے. مجھے بڑا تعجب ہے، ایک آج مومن کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو علم دین سکھانے کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کر کے کسی معلم کے پاس زانو تلمس طے کرائے. آج آن لائن مدارس چل رہے ہیں. چنانچہ ہمارے پاس ہمارے بچوں کو عصری تعلیم دلانے کے لیے تو خوب وقت ہے. دنیاوی تعلیم کے لیے عصری تعلیم کا وقت ختم ہونے کے بعد ٹیوشن، دوسرا ٹیوشن، تیسرا ٹیوشن. یہی ماں باپ جب علم دین کے بارے میں آتے ہیں، مول صاحب سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ آپ کے یہاں آ کر علم نہیں پڑھ سکتا، تھوڑا سا آن لائن اس کو پڑھا دیجئے، ہم جو ہے اتنا پیسہ آپ کو دے دیں گے. یہ ہے علم دین کی قدر. اور آن لائن میں پھر کوئی آسٹریلیا میں پڑھانے والا معلم بھی میسر آ گیا، قطع نظر اس سے کہ وہ کون سے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن کے نام سے کون سی بدعقیدگی پلا دے گا، اس سے قطع نظر اور صرف نظر آسٹریلیا کے ایک انجان معلم کے حوالے ہم اپنے بیٹے کو کر دیا کرتے ہیں. اور یہ لائیو ہمارے درمیان میں چلنے والے نقشے ہیں، کسی دوسری دنیا کی بات نہیں ہے. مشغول ماں باپ آج جو ہیں ایسوں کے حوالے اپنے بچوں کو کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں بہت سی جگہوں پر شہر میں جانا ہوتا ہے، صبح 5 بجے مائیں اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو لے کر رکشہ سٹینڈ کے پاس یا بس سٹینڈ کے پاس جاتی ہے. پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے یہ اپنے ان چھوٹے بچوں کو ٹیوشن کلاس میں جو ہے بھرتی کرنے جا رہی ہے. ہاں 5 بجے ہماری اولاد کے لیے دنیاوی تعلیم کے خاطر ماں کا اٹھنا بھی آسان ہے، ان بچوں کو اٹھا کر جگا کر لے جانا بھی آسان ہے، لیکن علم دین کے لیے کسی استاذ کے سامنے وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر علم حاصل کر سکے، اس کی فرصت لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ ایک مختصر سی زندگی کے لیے 8 گھنٹے آسان ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے پاس 10 15 25 منٹ کا وقت نہیں ہے. یہ ہے ہمارے امت کی تنزلی کے وہ اسباب جن کے بعد اللہ کی نصرت ڈیلے ہو رہی ہے. مجھے معاف کریں، نصرت اللہ کی آیا چاہتی ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے بد کرتوت کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے ہماری بے التفاتی کی وجہ سے وہ جو ہے تاخیر ہو رہی ہے، اس میں ڈیلے ہو رہی ہے. اللہ کے واسطے ہوش سنبھالو. سوائے علماء کے طبقے کے صحیح علم پوری شریعت کا کسی جگہ نہیں مل سکتا. ایک بات دعوے کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں، علماء رہے دنیا میں علم رہے گا، علماء ختم جہالت آ جائے گی. اور کسی کے پیٹ میں اگر دکھتا ہے اس جملے سے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن لے. ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں سے سینوں سے ایسے ہی علم ختم نہیں کر دے گا، بلکہ علماء کے چلے جانے سے علم ختم ہو جاوے گا. اور یہاں تک کہ علماء ختم ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آوے گا اللہ ایک بھی صاحب علم اور عالم باقی نہیں رکھے گا. تب لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ الا بلا جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. مجھے بتائیے دنیا میں جہالت کے آنے کو کس چیز کے ساتھ جوڑا گیا؟ علماء ختم ہوں گے اور جہالت در آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اسی لیے ہمارے یہاں چونکہ زبان پر یہ بھی جملے آ رہے ہیں اب تو بہت سارے لوگوں کے، ارے علم دین سیکھنا ہے تو کوئی علماء کی احتیاج تھوڑی ضروری ہے، انہی کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کرنا کیا ضروری ہے؟ انہیں اس آئینے کے اندر اپنا منہ دیکھنا چاہیے. تم نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی صحابی نہیں، نبی نہیں، سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سوائے اس گھاٹ کے آپ کو کہیں نہیں مل سکتا علم. میرے بھائیوں ہوش سنبھالو، اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اگر اس سلسلے میں آدمی تردد کرے تو. کیا مطلب ہے؟ علماء ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور جہال رؤسا بن جاویں گے. یہ ایک مقام آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہوش سنبھالنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم جس برے ڈگر پر جا رہے ہیں اس سے کل رکتے ہوں تو آج رک جاؤ، آج رکتے ہوں تو اس وقت رکتے واپس آ جاؤ. یو ٹرن مارنا آسان ہے لیکن ہلاکت کی گھاٹی میں جا گرنا بہت مشکل ہے. اس کے بعد جو ہے ریوس میں آنے کا کوئی موقع ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا. میرے بھائیوں اگر کسی شخص کو یہ بھرم ہے کہ دنیا میں یہ اسباب تو ہیں بہت سارے علوم کے، کتابیں علم حاصل کرنے کے اسباب ہیں، کیا ضروری ہے کسی صاحب علم کی رہنمائی ہی کے اندر ہم کتاب پڑھیں؟
صرف کتابوں کا ہونا، ذریعوں کا ہونا. ارے آج بڑے بڑے کتب خانے چھوٹی سی ایک پین ڈرائیو کے آلے کے اندر آ چکے ہیں، ایک سی ڈی کے اندر بڑے بڑے کتب خانے آ چکے ہیں. یاد رکھو اسباب کا دنیا میں موجود ہونا علماء کے اٹھ جانے کے بعد بالکل کام نہیں دے گا. یہ بھی میں حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو کہتا ہوں، اور کسی کو سننا ہے تو وہ ہوش کے کان سے یہ روایت بھی سن لے. چنانچہ مشکات میں روایت موجود ہے، حضرت لبید، یزید ابن لبید غالباً ان کا نام ہے، ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیشین گوئی فرمائی کہ یہ ایسا وقت ہوگا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. تو ایسے موقع کے اوپر ایک صحابی، یہی صحابی تھے یزید غالباً جن کا نام تھا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ علم اٹھ کیسے جائے گا؟ ہم خود قرآن پڑھیں گے اور ہماری اولاد کو پڑھائیں گے، ہماری اولاد ان کی اولاد کو پڑھائے گی، اور آخر تک جو ہے یہ قرآن کریم کا سلسلہ باقی رہے گا. یعنی کتاب اللہ ہمارے درمیان میں موجود رہے گی تو علم باقی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زیاد، میں تو تم کو مدینے کا بہت ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، لیکن تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھ سکے. یہ یہود نصارہ کو دیکھ لو، ان کے درمیان میں اللہ کی کتاب تورات و انجیل تھی یا نہیں، اس کے باوجود بھی یہ ایسے گمراہ ہوئے کہ آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. صرف ذرائع علوم کا باقی رہنا، اسباب علم کا باقی رہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے پڑھانے والے اور باقاعدہ پڑھانے والے علماء موجود نہ ہو. اس روایت کے اندر بہت صاف طریقے پر، نہ دلالتاً نہ اشارتاً، اہل علم جانتے ہیں عبارت النص ما سیق لاجلہ، جس کے لیے یہ حدیث لائی گئی ہے وہ مضمون بتا رہا ہے کہ علماء کو چھوڑ کر صرف کتاب اللہ بھی کام نہیں دے سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے موجود ہے. اسی لیے تو ہمارے رب نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کتاب سے بہت سارے لوگ جو ہے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت بھی بنتی ہے. یہ اگر صحیح ویژن نہیں ہے تو انہی آیات سے غلط راستے اختیار کر کے فرقے تیار ہو گئے دنیا میں. چنانچہ اس وقت جو فرقے ضالہ ہیں ان سارے حضرات کے پنپنے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انہوں نے ان نصوص میں اپنی ناہنجار اور نابلد اور ناواقفیت اور ناخبری والی نگاہ ڈالی، اور وہ نتیجہ لے کر اٹھے جو اس آیت کا عکس تھا، اس حدیث کا عکس تھا. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا. فرقے تیار ہو گئے. میرے بھائیوں یقین جانو علماء کی احتیاج امت کو آخر تک رہے گی، اور یہ وارثان انبیاء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کیا ہے تو مبدل کے بدلے کا رکھا ہوا عوض بدل تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہوگی. اس لیے ان کے ساتھ علوم دین کا پھیلانا جڑا ہوا ہے، کوئی مانے نہ مانے. ہمارے شیخ اکرام علی صاحب ایک بہت پتے کی بات ذکر فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے کہ آخری زمانے کے اندر علم بڑھ جائے گا، اور حدیث شریف میں بعض جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ آخری زمانے کے اندر علم گھٹ جائے گا. تو یہ تو تضاد اور ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. روایتوں میں پیشین گوئی اس کی بھی ہے کہ علم بڑھ جائے گا، اور روایتوں ہی کے اندر اس کی بھی پیشین گوئی ہے کہ علم گھٹ جائے گا. فرمایا کوئی تضاد ٹکراؤ نہیں. آج کا ایک انسان دو الگ الگ قسم کی اپوزٹ بات نہیں کر سکتا تو ایک رسول کیسے بات کر سکتے تھے؟ دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح ہے. فرماتے تھے علم بڑھ جائے گا اس کا مطلب اسباب علم بڑھ جائیں گے، اور علم گھٹ جائے گا مطلب روح علم گھٹ جائے گی. یہ ان دونوں کے درمیان کی تطبیق ہے، اور واقعہ یہی ہے. ہماری آنکھیں آج دیکھ رہی ہے ہمارے اسلاف جس کتاب کو دیکھنے کے لیے عمر بھر ترستے رہے اس کے نسخوں کے نسخے ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اس کا چاٹنے والا، اس سے علم حاصل کرنے والا ایک بہت مختصر سا طبقہ رہ گیا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو علم دین بھی آپ کو لینا ہے، راستہ رب تعالیٰ کی طرف سے طے ہے. اگر غلط راستے سے لیں گے تو آپ ایسے ہی مجرم ہوں گے جس طرح کے طبیب نہیں تھا، اس کے پاس کسی انسان نے اپنے جسم کو پیش کیا اور وہاں سے بڑا نقصان اٹھا کر آیا. محمد ابن سیرین جو تابعی جلیل ہیں، ان کا مقولہ میں نے شروع میں آپ کو پڑھ سنایا. مسلم شریف کے مقدمے کے اندر ان کا یہ مشہور مقولہ جو ہے منقول ہے.
محمد ابن سیرین فرمایا کرتے تھے انظروا عمن تاخذون دینکم، ارے اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو ذرا دیکھ لیا کرو، ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، کسی انجینئر سے، کسی لیڈر سے، کسی بلڈر سے، دنیا کے کسی آفیسر سے لے رہے ہو؟ نہیں، انظروا عمن تاخذون دینکم، اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو دیکھ کر لیا کرو، ورنہ رسی کے نام پر سانپ ہاتھ میں آ جائے گا، آپ تمیز نہیں کر سکیں گے کہ یہ باطل آ رہا ہے یا حق آ رہا ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین کا یہ مقولہ نہایت ہی گہرائی کے ساتھ ہم لوگوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ارے کون سا علم ہے وہ تو دیکھنا ہی ہے، کہاں سے آ رہا ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، آج ہو یہ رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے اتنے سے ڈھانچے کے اوپر اسلام کو جو ہے جاری نہیں کر سکا، جس سے گوروں کے شرٹ اور پینٹ کے اندر اعزاز محسوس ہو رہا ہے، وہ آپ کے لیے ہادی بنا ہوا ہے، اور وہ آپ کی پوری زندگی کے ایک ایک گوشے کو سدھار کر رکھ دے گا۔ کتنا رونگ نمبر لگا ہوا ہے۔ یہ تو پولیس کو اس جرم کے بارے میں پوچھنے جیسی بات ہو گئی کہ جس جرم کے اوپر پولیس مجرم کو ڈھونڈا کرتی تھی، ہم نے اسی کو جو ہے پوچھنا شروع کیا جو ہمارے راہ کے لٹیرے تھے۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا را رحم کرو اپنے اوپر اور اس سے پرہیز کرو۔ یہ دکتور اور دنیاوی سٹڈی حاصل کر کے آنے والے اور دین کے علمبردار بننے والے لوگوں کے 5 جملے اگر درست ہوں گے، 6واں جملہ سویٹ پوائزن لیے ہوئے ہوگا، اور ایک ایسا جملہ آپ کے ساتھ شامل کر دے گا کہ آپ سیاہ و سفید میں فرق نہیں کر سکیں گے اور حق کے نام کے اوپر باطل لے کر آئیں گے۔ یاد رکھو، یہ وائرس یوں پتہ نہیں چلتا، جب جمع ہو کر ایک بہت بڑی شکل میں ہو جاتا ہے، موت کے موقع سے یہ حاصل کیے ہوئے وائرس بہت پریشان کریں گے، انسان کو ایمان کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ لائٹلی مت لو اس چیز کو، اس کے 5 جملے اچھے ہیں، دین و شریعت کے مطابق ہے۔ ایک جملہ اگر سویٹ پوائزن کا آ گیا، مان لو آپ کی خوراک کے اندر سارے اجزاء موجود ہیں، ایک چھوٹا سا جز جو ہے کینسر کے وائرس اور جمس کی حیثیت سے آپ میں آ گیا، کیا حشر ہوگا اس آدمی کا؟ 1 سے 2، 2 سے 4 اور ایک پورا جسم بھر جا سکتا ہے اس سے۔ میرے بھائیوں، اس لیے فقط بہت چکنی چپڑی باتیں ہیں، زبان بہت اچھی ہے، اتنی بنیادوں کے اوپر اپنا دین کسی کے حوالے مت کرو۔ انظروا امن تاخذون دینکم، دیکھو کس کو حوالے کر رہے ہو اپنے دین کو، اور کس سے جو ہے آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تو اس صورت میں بات ہے جبکہ 5 باتیں صحیح ہو اور 6ٹھی بات جو ہے وہ غلط ہو۔ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے آپ کو کہتا ہوں، 5 کیا 6 باتیں صحیح ہو اپنی جگہ، لیکن جس نلکی سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ نلکی درست نہیں ہے، مت لو اس سے علم، ورنہ آپ کے پاس علم گدلا آئے گا۔ میرے پاس اس سلسلے میں محمد ابن سیرین کا واقعہ نہ ہوتا تو میں اتنے زور سے نہ بول سکتا۔ محمد ابن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا واقعہ اس زمانے کے اندر پھیلی ہوئی اس بیماری میں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ محمد ابن سیرین تشریف فرما تھے اپنے گھر کے اندر، ان کے شاگردان موجود تھے، کسی نے دستک دی، حضرت نے فرمایا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ خادم نے جا کر دیکھا تو جا کر پوچھا، کہا ایک گمراہ فرقے کے چند لوگ آئے ہیں اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ محمد ابن سیرین نے فرمایا ان کو جا کر کہہ دو محمد تمہاری بات سننے تیار نہیں ہے، جیسے آئے ہو گیٹ آؤٹ۔ خادم نے جا کر ان کو کہا تو ان حضرات نے درخواست کی کہ حضرت سے کہو کہ ہم اپنی کچھ بھی بات پیش نہیں کریں گے، صرف آ کر 2-4 آیتیں سنا کر چلے جائیں گے۔ تو خادم آیا واپس، اس نے کہا حضرت صرف 4-5 آیتیں سنا کر وہ چلے جائیں گے اور کچھ بولیں گے بھی نہیں، حضرت آپ اتنا موقع دیجئے ان کو۔ فرمایا ان کو کہو ڈبل گیٹ آؤٹ، میں 5 آیتیں بھی سننا نہیں چاہتا تم سے۔ بھاگ گئے۔ مجلس میں سے ایک شخص کو تعجب ہوا، حضرت ایک قرآن سنانے کی پیشکش کرے اور آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ حضرت کا جواب ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے اس موقع پر تازیانہ عبرت ہے اور مشعل راہ ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے رب کی آیت میں اپنی روشنی مسلم ہے، اللہ کی ہر آیت میں نور ہے، مگر وہ جس زبان سے آئیں گے مجھے ڈر ہے کہ اس زبان کی اندھیری اس آیت کے واسطے سے میرے کان میں اور دل میں نہ پہنچ جائے۔
کیا سمجھا جا سکتا ہے کیا محمد ابن سیرین ہی کو اپنے ایمان کے متعلق ڈر تھا؟ اور ہم لوگ اتنے سیف ایمان والے ہیں کہ ہمارے ایمان کو کوئی جمس جو ہے کوئی جراثیم اثر نہیں کرتے۔ یہ ہماری دلیری اور بیجا بہادری کی بات ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس بھرم میں ہو کہ ان کی تو سب باتیں اچھی رہتی ہے، دنیا کا دستور ہے اگر اوپر پانی ٹنکی کے اندر زمزم کا بھرو اور نلکی میں 2-4 پیشاب کے قطرے ڈال دو، یہ زمزم اپنی زمزمیت کھو کر ناپاک ہو جائے گا۔ کل کو یہی زمزم ہمارے سر پر لگایا جاتا تھا برسبیل تبرک، لیکن آج خبردار جو کسی نے لگایا اس زمزم کو، چونکہ پیشاب والی نلکی کے راستے سے وہ آیا ہوا ہے، آج لگایا تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ میرے بھائیوں، اچھی باتیں جس واسطے سے آ رہی ہے اس واسطے کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ کو کھلا ڈرانے والا ہوں، اپنے دین کو اس طرح کی کلیپوں کے حوالے مت کرو۔ چینلوں والے اسلام سے اللہ کے واسطے جو ہے توبہ کرو، پرہیز کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ علماء ختم ہو گئے جن علماء کا ایڈریس آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ اپنے دین کی پیاس ہوگی تم ان علماء کے پاس جا کر بچھانا۔ کہاں چلے گئے وہ ارشادات؟ کیوں وہاں سے جو ہے ہم لوگ مڑ کر یو ٹرن مار کر اس طرف جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں دین حاصل کرنے جا رہے ہیں جن کو الف کا نام بھالا نہیں آتا، جو اپنے ایک جسم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کو نہیں جاری کر سکے، وہ خاک آپ کی حیات کے اندر روح بھر سکیں گے؟ میرے بھائیوں، بات بہت ایموشنل ہے، اور اس لیے بھی ایموشنل ہے کہ ہمارے دین سے اس کا ذاتی تعلق ہے۔ آپ اگر سائیکل پر سے گریں گے چوٹ لگے گی، موٹر سائیکل پر سے گریں گے ہڈی ٹوٹے گی، کسی ریل پر سے گریں گے ممکن ہے 2-3 ہڈی ٹوٹ جائے، بلیٹ ٹرین سے گریں گے ممکن ہے آپ کا پورا جسم چور چور ہو جائے، اور فلائٹ سے گریں گے تو کیا ہوگا مجھے آپ بتائیے۔ اس لیے جس قدر خطرناک چیزیں ہوتی ہیں اسی خطرناک لہجے کے اندر جو ہے باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ اپنے آپ کو بچاؤ، چینلوں والے اسلام سے اللہ کے واسطے بچو۔ آج بہت سارے لوگوں کی زبان پر یہ آ گیا، ارے باطل اتنا پھیل رہا ہے لوگوں کے درمیان میں اسی چینل کے واسطے سے، اور ہم چینل پر نہیں آ رہے ہیں تو جو ہے ان کا مدافع بھی نہیں ہو رہا ہے اور ان کا کوئی ڈیفنس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ایک پتنگڑ ہے، ایک ڈھکوسلا ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک بہت موٹی مثال دے کر آپ کو پوچھوں گا، اور اس موٹی مثال سے پہلے واپس امام مالک کا وہ مقولہ آپ کو زندہ کرا دوں، اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح اسی طریقے سے ہو سکے گی جو طریقہ اگلوں نے اپنایا تھا۔ میں ایک موٹی مثال آپ کو ذکر کرتا ہوں، ابھی بہت چلا کریز ارطغرل کا۔ ارطغرل آپ نے دیکھی ترکی سے جو سیریل آئی ہوئی تھی جس کے اندر غازی اور مجاہد اور نہ جانے کیا کیا، اور یہ الاؤنس کیا گیا تھا کہ اس سے غازی پیدا ہوں گے، مجاہد پیدا ہوں گے۔ اتنے قسطیں آ گئی، مجھے بتاؤ کوئی ایک مجاہد ارطغرل کو دیکھ کر پیدا ہوا؟ ارے یہ طریقہ ہی نہیں ہے اس کا، دین کے پیدا کرنے کا اگر یہ طریقہ ہوتا اللہ اپنے رسول کے لیے اپناتا۔ میں دعوے کے ساتھ پوچھتا ہوں ارطغرل کی یہ سیریل دیکھ کر کتنے لوگ مجاہد بنے؟ ارے لوگوں نے اپنا ایمان کھویا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی کو کہا کہ مجھے دکھا اس میں کیا ہے، مجھے کم سے کم بات کرنے کا علم تو ہو۔ دکھایا ایک خاتون کسی مرد کے ساتھ ایسے ہی جیسے فلم کے اندر ایک بند کمرے کے اندر معاشقہ کرتی ہے، اس میں دکھائی دی، جیسے وہاں میوزک ہے یہاں میوزک ہے۔ خاک یہ اسلامی چینل ہے۔ ہم لوگوں کی عقلیں الٹی ہو گئی کہ ہم لوگوں نے جو بھی دین و اسلام کے نام سے آیا اس کو ماننا شروع کر دیا۔ ہاں، اس کے الٹا میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی کشمیر کے تعلق سے ہمارے ہندوستان میں ایک فلم ریلیز ہوئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نام اس وقت بھول رہا ہوں، لیکن کشمیر کے حوالے سے ایک فلم ریلیز ہوئی۔ ہاں، وہاں سے جو لوگ دیکھ کر آتے تھے وہاں کے انٹرنس سے باہر آنے کے موقع سے نعرے لگا کر ضرور آتے تھے، مسلمان کو یوں کر دو اور تم کر دو۔ ہاں، یہ کفر کے پیدا کرنے کا ذریعہ تو ہے، اسلام اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ غلط پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھو ان کے جذبات کتنے ایموشنل کر دیے گئے۔ ٹی وی سیریلوں سے یہی چیزیں پیدا ہوگی، اسلام پیدا نہیں ہوگا۔ دونوں کو کمپیئر کر کے آپ جو ہے تقابل کے ساتھ دیکھ لیجئے، کچھ یہ فقط زبانی دعوے ہیں اور ڈھکوسلا ہے، اپنے من کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے چکنا چپڑا عنوان ہے، وہ بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں،
آپ مزید بڑھیے آگے، لوگوں کی یہاں تک چاہت ہو گئی ہے، مسلمان بول رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا، حضرات صحابہ کی جنگوں کو لائیو ذکر کیا جائے اور مستقل اس کی سیریلیں چلائی جائے۔ آج مسلمان کی زبانی یہ آ گیا ہے، کیا بلال حبشی کو کسی کے رول میں دیکھو گے آپ؟ حضرات صحابہ، حضرت ابو بکر کو اور دوسرے حضرات کو کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو؟ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس لائیو چیز کو دیکھ کر بہت اسلام پھیلے گا۔ اللہ کے واسطے اگر نہیں جانتے ہو تو زبان کو روکو، مت بولو اسلام کے حوالے سے ایسا اوپینین مت دو۔ مجھے یاد ہے آج سے لگ بھگ 24-25 سال پہلے میں دارالافتاء میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک استاذ آئے، غالباً اسی زمانے کے اندر یہ الرسالہ جو فلم ہے جو حضرات صحابہ کے کارناموں پر مشتمل ہے وہ ریلیز ہوئی تھی۔ میرے استاذ نے مجھ کو آ کر پوچھا کہ حفظ الرحمن بتا، اس وقت ایک فلم ایسی شائع کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں امید ہے کہ 50 نہیں 100 سینکڑوں لوگ ایمان لے آئیں گے، تو کیا اس فلم کے ریلیز کرنے کی دارالافتاء کے پلیٹ فارم سے اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ذہن میں یہ جواب ڈالا۔ میں نے حضرت کو کہا کہ حضرت ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاصی کبھی بھی اشاعت اسلام کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ میرے استاد بہت خوش ہوئے، اور آج کے دن جب یہ ہمارے سامنے لائیو نقشے میں دیکھ رہا ہوں، اس بات کے ساتھ میں جوڑتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی معصیتوں کو اشاعت دین کا راستہ بنا دیا گیا ہے، اور اس وقت لوگ اللہ کی ناراضگی ہو یا رضامندی سب کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ ارے مسلمانوں کی پست ذہنی اتنی چلی گئی ہے کہ اب تو آخرت کے عذاب والے مناظر کو کلپوں میں دکھایا جا رہا ہے۔ شاید آپ میں سے بھی بعض آنکھیں دیکھنے والی ہوں گی، ابھی حسن نامی بچے کی ایک کلپ 4-5-6 سال پہلے آئی تھی جس میں ایک فرشتہ اس کی روح نکال رہا ہے، قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس قسم کی کلپ جو ہے ریلیز ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! کیا مسلمان سب مغیبات کو مشاہدات کے درجے میں لا کر ہی سمجھے گا؟ پھر ایمان بالغیب کا کون سا معنی رہ جاتا ہے؟ اور ان آخرت کے مناظر اور اللہ کے عذاب کو اگر اس طرح فلموں کی شکل میں دکھانا شروع ہوا، آخرت کے عذاب کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ ایک مسلمان کہے گا ارے اتنی ہی تو آگ تھی، برداشت کر لیں گے، یہ دلیری اور بیجا بہادری پیدا کرنے کی چیز ہوگی۔ یہاں تک مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے سڑن پیدا ہو گئی کہ وہ اخروی مناظر کو بھی اس وقت کلپوں کی شکل میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اور آگے بتاؤں، یہ جو نیا چینلوں والا ڈیجیٹل اسلام ہے، اس اسلام کے اندر مزید خانہ خرابی یہ ہوئی، ابھی تو چالو ہو گیا ہے، ہمارے علماء نے کوئی خامخواہ منع نہیں فرمایا، جو اشاعت علم و دین کے لیے اپنی پوری زندگی نچوڑ چکے، انہیں بھلا کیا دریغ تھا اگر اس سے واقعی اچھا دین پھیلتا، تو انہیں منع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، مگر یہ ایک اچھی دکھائی دینے والی چیز 50 بری چیز کو لے کر آنے والی ہے۔ چنانچہ آپ بھی جانتے ہوں گے مولاناؤں کے بیان آ رہے ہیں اور بیک ساؤنڈ بج رہا ہے، اس میں ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈونگ۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مولانا کا بیان چل رہا ہے، اللہ رسول کی بات ہے، آیت سنائی جا رہی ہے، اور بیک ساؤنڈ جو ہے وہ میوزک چل رہا ہے۔ نعتوں کے ساتھ بھی آ چکا، نعت کے پیچھے بھی جو ہے بیک ساؤنڈ اس طرح کا گانا بجانا سنگیت میوزک آ چکا۔ اللہ نہ کرے قرأت قرآن کے پیچھے اگر آ گیا ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ حدیث شریف میں اس کی پیشین گوئی غالباً آئی ہے کہ آخری زمانے کے اندر گانے بجانوں کے ساتھ قرآن پڑھا جائے گا۔ تو اللہ نہ کرے یہ ہمارے سر پر لٹکتی تلوار ہے کفر کی۔ اگر اس کے بعد والا قدم چینلوں پر جو ہے ڈھلان ہے، اس میں آپ کو بڑھنے کے لیے آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہے، کسی پریشر کی ضرورت نہیں، اترتے جائیں گے۔ اس کا اگلا قدم قرآن کریم کی آیات کو سنگیت کے ساتھ اور میوزک کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ ہماری حفاظت۔ کیا وہاں پہنچنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ میرے بھائیوں، خلاصہ اتنا ہی ہے، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، اپنی نسلوں پر رحم کرو۔ چینلوں سے، ان جدید آلات کے ذریعے سے الا بلا ہر آدمی کی تقریر مت سنو۔ آپ اگر یہاں مدارس ہیں، مدارس میں آ کر علماء موجود ہیں، ان کے پاس جا کر، یا بغیر تصویر کے معروف مستند معتبر ان علماء کی تقریر آپ سنیے جن کے متعلق ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ صاحب حق ہے۔ لائیو جو تصویر کے ساتھ ہوتی ہے، یہی وہ قدم ہے جس کا اگلا قدم
بہت سارے دوریوں تک پہنچائے گا۔ علماء جانتے ہیں اگر یہ تصویر نہیں بھی ہے بعض لوگوں کے نزدیک ڈیجیٹل تصویریں، سدًا للذرائع وحسمًا لمادۃ الفساد، اس کو روکنا ضروری ہے، ورنہ ان سب شاخسانوں کو بھی ساتھ ساتھ میں سہنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماوے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ اتنا نکلا کہ علماء مر نہیں گئے ہیں، مدارس جل نہیں گئے ہیں، اس لیے یہاں آ کر علوم حاصل کیجئے، کوئی کلپوں کے اوپر سہارا مت رکھیے، ورنہ اپنے ایمان کو میچس لگانے کے درجے کی چیز ہوگی۔ اللہ مجھے، آپ کو اور جو مسلمان اس میں حقانیت سمجھ رہے ہیں ان حضرات کو صحیح نگاہ عطا فرماوے، باطل کو باطل اور حق کو حق سمجھنے، حق کی پیروی کرنے اور باطل سے اجتناب کرنے کا سلیقہ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔